میں آج ایک بار پھر اپنا نوشہرہ فیروز آیا ہوں. میں پہلے 2018 کے انتخابات کے سلسلے میں نوشہرہ فیروز آیا تھا اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوایا. میں لانگ مارچ کے سلسلے میں، عوامی مارچ کے سلسلے میں جب نوشہرہ فیروز سے گزرا تو آپ نے بڑا جوش کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے. تو مجھے وہ استقبال آج تک یاد ہے. آج میں ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے مجھے نامزد کیا ہے کہ میں آپ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہوں گا. تو میں اس بار آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آئے میرے ساتھ دے اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے. ہم وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے. میں نے اپنا انتخابی پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی منشور، ہمارا عوامی معاشی معاہدہ جو 10 نکات عوامی معاشی معاہدہ ہے، یہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبہ ہے. یہ بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا ہے. یہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا ہے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں اور میں اس تمام جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد کروں گا. غربت کا خاتمہ کروں گا، بے روزگاری کا خاتمہ کروں گا اور اس مہنگائی کا بھی ہم مل کے مقابلہ کریں گے. ہم خاص طور پہ نوشہرہ فیروز کے لیے ہمارا خاص پلانز ہیں. ایک جو سیلاب متاثرین ہیں، جن کو سیلاب میں نقصان ہوا، نوشہرہ میں فیروز میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، تو اسی انداز میں ہمیں نوشہرہ فیروز کے سیلاب متاثرین کو، نوشہرہ فیروز کے عوام کو مدد کرنا ہے. میں نے سیلاب کے دوران مختلف علاقوں کے دورہ کیا تو وہاں خواتین کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے دے. تو میں نے کہا تھا کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو گھر بنا کے دوں گا. اور پھر میں نے پورا دنیا کا دورہ کیا. میں نے اقوام متحدہ کا
واپس سیکرٹری جنرل کو پاکستان لے کر آیا. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھے میرے عوام کا کیا نقصان ہوا ہے, میرا ملک کا کیا نقصان ہوا ہے, آئے ہمارے ساتھ دے, مدد کرے. اور ہم ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا. اور اس وقت ہم دنیا کا سب سے بڑا جو گھر بنانے کا پروگرام ہے وہ آپ کا سندھ حکومت کروا رہا ہے. ہم نے کم عرصہ میں 20 لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں. اور ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان سیلاب متاثرین میں سے ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. یہ منصوبہ اب انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے. انشاءاللہ تعالی فروری 8 کو الیکشن ہوگا. اگلا دن ہم یہ کام تیزی کے ساتھ ایک بار پھر شروع کریں گے. ہمارا پہلا پرائیورٹی یہ تھا کہ ہم نے جو قائد عوام کا وعدہ تھا مکان کا اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ اس سیلاب کی وجہ سے صوبہ سندھ کا 50% ہمارا تعلیمی ادارے, ہمارے سکولز, ہمارے ہائی سکولز, ہمارے تعلیمی ادارے ان کا 50% سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں, ان کو نقصان ہوا ہے. میں نے وفاقی حکومت سے لر جگر کے اس منصوبہ کا بھی وفاق کا فنڈنگ کا بندوبست کیا, صوبہ سندھ کا فنڈنگ کا بندوبست کیا. اب اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ کا کام ہم نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں, یہ سیلاب متاثرین کا کام ہے. مگر ان کی مرضی, آپ نے 8 فروری کو پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے. انشاءاللہ تعالی اس اسکیم کو بھی ہم مکمل کریں گے. ہم ایک بار پھر ہمارا تعلیمی ادارے بنائیں گے, اپنے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے بنائیں گے. ہم نے طے کیا ہے کہ سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے یونیورسٹی یا کیمپس قائم کرنا ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ میرا نوشہر و فیروز میں یونیورسٹی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی بنائیں گے. ہمارا کوشش رہا ہے کہ مفت صحت کے سہولت عوام کو پہنچائیں. دل کا علاج کے لیے ہم نے مفت NICVD کے جو ہاسپٹلز ہیں جگہ جگہ بنائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں بھی NICVD کا ایک یونٹ قائم کرے تاکہ میرا نوشہر و فیروز کے عوام کو بھی مفت علاج کا سہولت ملے. اور ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کو ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں. آپ میرے گواہ ہو, آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں. انہوں نے قائد عوام کا دور دیکھا ہے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت ملا تو قائد عوام نے اس ملک کا غریب عوام کا کام کیا, اس ملک کا کسانوں کا کام کیا, اس ملک کے مزدوروں کے کام کیا, اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلوایا. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے بھی یہی کام کیا. شہید بی بی کے لیے مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی, روزگار لائے گی. قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا. آج بھی پاکستان کے عوام کا روزگار کا مطالبہ ہے. آج بھی پاکستان کے عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا مطالبہ ہے. آج بھی پاکستان
پاکستان کا عوام کا تعلیم، صحت اور سب کو کام کا نعرہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق، پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریہ کے مطابق ہم عمل درآمد کریں گے اور پاکستان کے عوام کا مسائل حل کریں گے۔ اب مقابلہ اس الیکشن میں، ملک بھر میں الیکشن ہو رہا ہے اور مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان کے عوام کے پاس جائے، آپ گھر گھر جائے، اب سمجھائے، اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، صرف تیر پہ مور لگائے، تھپے پہ تھپا تو تیر پہ تھپا، تاکہ ہم اس غربت کا مقابلہ کر سکے، تاکہ ہم اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکے، تاکہ ہم آپ کو روزگار دلوا سکے۔ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے جتوانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نمائندہ ہر علاقہ سے منتخب ہو کے میرا اور اس علاقہ کے عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے، تاکہ آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ سکے اور میرا پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ نے میرا مدد کرنا ہے کہ تمام سیٹ 100% پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر الیکشن میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی سے زیادہ سیٹس دلوائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں جو اکا دکا سیٹ پچھلے الیکشن میں رہ چکا تھا، وہ بھی آپ مجھے جتوا کے دیں گے۔ آپ نے محنت کیا اور آپ نے دیکھا کہ کیسے بلدیاتی الیکشن میں ہم نے سندھ بھر میں کامیابی حاصل کیا، ہم نے تاریخ رقم کیا، ہم نے کراچی کا میئر کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا، ہم نے حیدرآباد کا میئر کو بھی جی اعلیٰ بنایا۔ انشاءاللہ تعالی یہی محنت جاری رہے گا تو کراچی بھی ہمیں اکثریت سیٹس دلوائیں گے، حیدرآباد بھی ہمیں اکثریت سیٹس دلوائیں گے، نوشہرہ سے تو آپ سویپ کر رہے ہو، تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم آپ کا، حکومت وفاق کا بھی جی اعلیٰ کا، حکومت صوبائی کا جی اعلیٰ کا، انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے میرا درخواست ہے کہ آپ نے میرے منشور کو ہاتھ میں لے کے گھر گھر جانا ہے، ہاتھ میں لے کے گھر گھر جائیں گے اور آپ نوشہر فیروز کے عوام سے پوچھے کہ کیا آپ کا تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت چاہیے، بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گا تو آپ کی آمدنی کو ہم دگنی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ گھر گھر جائے، آپ نوشہر فیروز کے عوام کو بتائیں، ووٹ ضائع نہ کرے، تیر پہ مور لگائے۔ یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ بجلی مفت سولر کے تھرو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ بتائیں، گھر گھر جا کے بتائیں کہ ہم نے پی پی کا حکومت بنانا ہے، ہم نے اپنے غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنانا ہے، ہم نے ان گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوانا ہے۔ اب چاہے میرے کسان بھائیوں کے پاس جائے، ان کو بتائیں کہ پہلے پی پی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا، اس بار انشاءاللہ تعالی بے نظیر ہاری کارڈ دیں گے، اپنے ہاریوں کو اپنے جیب میں ہم مالی مدد پہنچائیں گے، ان کو ڈی اے پی کا، یوریا کا، فرٹیلائزر کا، انشاءاللہ تعالی پریشانی نہیں ہوگا، کسان کارڈ ہوگا اور ہم آپ کو مالی مدد پہنچائیں گے۔ آپ محنت کشوں کے پاس جائے، مزدوروں کے پاس جائے،
मेहनत करने वाले के पास जाएं कि पीपी का हुकूमत बनाओ। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि वो मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, बेनजीर मजदूर कार्ड, और हम अपने मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवाएंगे, अपना पेंशनर्स को उनको पेंशन दिलवाएंगे, उनके पेंशन्स में इंशाअल्लाह ताला इजाफा करेंगे। आए मजदूर कार्ड को एक हकीकत बनाएं ताकि जहां भी एक मजदूर आज भी काम कर रहे हो, चाहे वो किसी सनत में हो, चाहे वो ज़राई मजदूर हो, चाहे वो किसी दुकान में काम कर रहे हो, चाहे वो किसी के घर में काम कर रहे हो, चाहे वो रेहड़ी पे काम कर रहे हो, रिक्शा का काम कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मजदूरों को हम मजदूर कार्ड दिलवाएंगे और उनको उनका हक पहुंचाएंगे। आखिरी जो मेरे 2-3 वादे हैं, आखिरी एक, आपने खवातीन के पास जाना है जिनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज तक मिल रही है, उनको बताएं कि इंशाअल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा होगा। इंशाअल्लाह ताला हम गरीब तरीन औरतों को बिला सूद कर्जा देंगे, वो अपना कारोबार शुरू करेंगे, वो अपना खानदान का ख्याल रखेंगे और अपना मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PYO को बताना चाह रहा हूँ, सपाफ को बताना चाह रहा हूँ कि जाए मेरे नौजवानों के पास, जाए मेरे नौजवान भाइयों के पास, जाए मेरे नौजवान बहनों के पास, जाए और उनको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाक का हुकूमत बना तो इंशाअल्लाह ताला हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे और नौजवानों को भी जो डिजर्विंग होते हैं, जो गरीब तरीन हमारे नौजवान हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, इनको हम माली मदद भी पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा जिम्मेदारी होगा कि उनको हमें दिलवाना है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, आप इस मंशूर पे इलेक्शन लड़े। जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो अपनी जाती अना की वजह से, जाती दुश्मनियों की वजह से सियासी इंतकाम करवाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं आपको तरक्की याफ्ता देखना चाहता हूं, मैं आपके बच्चों को रोजगार करते हुए देखना चाहता हूं, मैं आपके लिए ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। आप सबसे ये मेरे नशोर फरोज ये सब नशोर फरोज हैं। अच्छा, ये तमाम मेरे नशोर फरोज के उम्मीदवार आपके सामने हैं और इससे पहले कि मैं आपसे इनके लिए वोट मांगूं या इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि इनके लिए वोट करें, इनके लिए वर्क करें, इनके लिए वोट मांगे, मैं पहले इनसे एक वादा लेना चाह रहा हूं और आपके सामने ये वादे लेना चाह रहा हूं। तो पहले मेरे जो उम्मीदवार हैं वो अपना हाथ उठा के अवाम के सामने, मुल्क के सामने वादा करें। आए, हाथ उठाएं। आपने मुंतखब होके नौशेर फिरोज के अवाम की खिदमत करना है। वादा है। आपने मुंतखब होके इनका काम करना है, अपना काम नहीं इनका काम करना है। समझा मेरी बात? समझा? बिल्कुल। आपने अगर रोजगार के मौके होंगे तो आपने अपने रिश्तेदारों को नहीं, नौशेर फिरोज के अवाम को नौकरियां दिलवाना है। वादा है। आपके सामने इन्होंने वादा किया है कि आपका खिदमत करेंगे। तो अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे जो MNA का उम्मीदवार हैं सैयद अबरार शाह और जुल्फिकार अली, आपने इन दोनों को जितवाना है। आप इनको जितवाते हो तो मैं आपका वजीर आजम बन सकता हूं। तो ये मेरे अहम नुमाइंदे हैं और आपने इंश्योर करना है कि ये नेशनल असेंबली
پہنچتے ہیں تاکہ وہ میرا وزیر اعظم کا الیکشن میں اپنا ووٹ ڈال سکے۔ ساتھ جو صوبائی اسمبلی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سندھ کا چپا چپا پہ میں کام کروں، ایسا کوئی علاقہ نہ رہے جہاں میں کام نہیں کر سکوں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرا نمائندہ منتخب ہو، تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے ووٹ بھی مانگ رہا ہوں اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے اور خود بھی ووٹ مانگنا ہے۔ میرا جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں، سید سرفراز علی شاہ، سید حسن علی شاہ، ممتاز علی چاندیو، ضیاء لنجار، پچھلی بار یہ رہ گیا، بہت مسئلے ہوئے موروں میں کام کرنے کے لیے، اس لیے ضیاء بھائی پیچھے رہ گیا تھا۔ اس دفعہ آپ نے ضیاء کو جتوانا ہے۔ آپ نے میرے امیدواروں کو جتوانا ہے۔ اگر آپ ان کو کامیاب کرتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ کام ان سے نہیں، آپ کام مجھ سے لیں گے۔ میں آپ کے پاس آؤں گا، پورا حکومت ساتھ لے کے آؤں گا، ان کو آپ کے سامنے بٹھاؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ کراچی میں نہیں، یہاں نشور فروز میں یہاں کا بجٹ بنے گا۔ کراچی میں نہیں، نشور فروز میں فیصلے ہوں گے۔ اسلام آباد میں نہیں، موروں میں فیصلے ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کی قسمت بدل دیں گے۔ ساتھ میں بے نظیر آباد کا ڈویژن کا کیمپین کے لیے نہیں آ سکا، یہاں 2-3 میرے امیدوار موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سید غلام مصطفیٰ شاہ، غلام قادر چاندیو، ڈاکٹر دہری صاحب کو آپ پلیز اس کو بھی منتخب کروا دے۔ مجھے بھاری ایک چاہیے۔ نوشہر و فیروز کا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ بی بی کا نشان، قائد عوام کا نشان، میرا نشان۔ بھٹو، آپ سے اجازت چاہیے، میں نے دادو پہنچنا ہے۔ دادو میں ہمارا انتخابی جلسہ انتظار کر رہے ہیں۔ نعرے 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 بھٹو۔